ہمارے ساتھ معروف اینالسٹ اسار رانا صاحب موجود ہیں. آج ہم ان سے بجٹ کے متعلق ہی کچھ سوالات کریں گے. السلام علیکم اسار صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آج آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ حکومت کے لیے 4,000 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس جمع کرنا مشکل ہے. اگر مزید ٹیکسز میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو عام بندے کی زندگی پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ تھوڑا سا آپ اپنی دور اندیشی سے بتائیے کہ کیا اثرات پڑیں گے عام پبلک پہ. دیکھیں عام پبلک پہ خیر اثر تو کوئی نہیں پڑے گا. ہم وہ ڈھیٹ قوم ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا جو مرضی ہو جائے. ہم ویسے خوشحال رہتے ہیں. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ اب جتنا ہم نے قرض لے لیا ہے اس کے مطابق ہر پاکستان کا ایک بچہ 2,80,000 روپے کا مقروض. اور جو یہ آنے والا بجٹ ہے اس میں یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ 5% سیلز ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. پھر یہ زراعت کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی تو رول کے رہ جائے گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے تو پاکستان کے 24 کروڑ کی آبادی میں کتنے ملازمین سرکاری کام کرتے ہیں. تو یہ آنے والا بجٹ پاکستانی قوم کے لیے ایک سمجھ لیں قیامت کی شکل میں آئے گا. اور اسار صاحب ٹیکسز کی بھرمار. جی اگر ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے 5 to 10% مزید انفلیشن ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ نے جیسا کہ کہا ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ بھی ٹیکسز میں اضافہ ہوگا. تو اگر ایگریکلچر کے اوپر بھی ہو جائے گا تو ہمارا تو ملک ایک زرعی ملک ہے. جیسا کہ کسان سے ابھی گندم نہیں خریدی تو کتنا افیکٹ پڑا ہے تمام کاروباری حضرات پہ. تو اگر مزید اس کے اوپر ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے تو کتنا افیکٹ مزید پڑے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں یہ جب زراعت پہ آپ ٹیکس لگائیں گے اور اس بار آپ نے کسانوں کی گندم نہیں روکی تو جس کا مطلب یہ کہ اب اگلے سال کسان جو ہے گندم نہیں اگائیں گے. اور جب آپ نہیں اگائیں گے تو جو آپ کا کمیشن مافیا ہے وہ امپورٹ کرے گا. اور امپورٹ کرے گا تو گندم مہنگی ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن مشکل سے مشکل ہی ہے. اس میں کوئی آسانیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور بدقسمتی سے پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عام آدمی بھوکا مر جائے, تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے. اسے اپنے جو انکم ہے اس سے غرض ہے اور وہ اسے ملتی رہے گی. ٹیکس دیکھ لینا, آپ دیتی ہیں, میں دیتا ہوں, عام آدمی دیتا ہے. ہم پانی کی بوتل خریدیں ٹیکس ہے, پیٹرول ڈلوائیں ٹیکس ہے, ہم جا کے ڈبل روٹی خریدیں ٹیکس ہے, دودھ کا ڈبہ خریدیں ٹیکس ہے. تو ہم تو ٹیکسوں میں بندھی ہوئی قوم ہے. جبکہ دوسری طرف ایک اشرافیہ ہے جو اس ملک کے وسائل کو لوٹتی ہے اور ایک دھیلا بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. بہت زیادہ ٹیکسز کے بوجھ میں لدے. آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ایسی کون سی اصلاحات جو ہیں ہونی چاہیے ٹیکس میں مزید کہ عام آدمی کے اوپر کم سے کم افیکٹ ہو عام آدمی. دیکھیں بات یہ ہے, سمپل سا فارمولہ ہے کہ جو ہم اشرافیہ کے اوپر مفت کے پیسے خرچتے وہ کئی ارب روپے بنتے ہیں, 100 ارب سے اوپر ہے. آئی پی پیز کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پر اس قوم کا خون چوس کے کیا ہم نے بجلی 1 روپے کی استعمال کی ہو ہم انہیں 100 روپے پورے دیتے. جب تک آپ ایسے اقدامات نہیں کرتے جس سے یہ جو اشرافیہ اور طاقتور طبقہ ہے یہ اس میں تمام طبقے آ جاتے ہیں, ججز ہیں, جنرلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں. آپ جب تک ان لوگوں کو ریشنل قسم کے وہ نہیں دیتے تب تک تو یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. 90,000 سرکاری گاڑیاں ہمارے پاس اور ان 90,000 سرکاری گاڑیوں میں آپ اندازہ کریں کہ کئی ارب روپے کا ماہانہ پیٹرول ڈلتا ہے. وہ ملک جہاں پہ غریب آدمی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں ویسے تو ہمارے ہاتھ میں پلے ہمارے کخ نہیں ہے. کل ہمارے وزیر خزانہ نے بھی یہ بات کہہ دی
کہ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے سوائے IMF سے بھیک مانگنے کے. تو جو قوم IMF سے بھیک مانگ کے زندہ ہو, اس سے یہ سوچا جائے کہ یہ کوئی ریولوشنری قسم کے اقدامات کرے گی, یہ اصلاحات لے کے آئے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے. ہم روز ترقی معکوس کا شکار ہو کے روز ایک قدم پیچھے جا رہے ہیں. اور اب تو عالم ہمارا یہ آ گیا کہ اگر ہم چین, سعودی عرب, UAE جیسے ملک قرضہ نہ دیں تو شاید ہم بھوکے مر جائیں. صاحب ہم بہت, آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہم بہت قدم پیچھے جا رہے ہیں, بٹ ہمارے پالیٹیشینز مائلز اوے فارورڈ جا رہے ہوتے ہیں, یعنی بہت پیک پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور قوم نیچے جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. تو اس کا افیکٹ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ خالی سیاست دانوں کا المیہ نہیں ہے کہ وہ جا رہے ہیں. آپ ریٹائرڈ جنرلز کی اگر جائیدادوں کا جائزہ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گی. یہ جو آئی ہے کیا کہتے ہیں دبئی لیکس, تو اس میں تو آپ حیران ہو جائیں گے. 20 ریٹائرڈ جنرلز بھی شامل ہیں جن کے وہاں پہ پیسے ہیں, اور ججز ہیں. ملک پہ انویسٹ ہو جائے تو کیا بہتری؟ یہ تو اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا جو اس ملک کی تقدیر کے ٹھیکے دار ہیں. چاہیے کہ کھانا پینا اس ملک کا اور انویسٹمنٹ باہر جانی ہے, یہ ایک عجیب المیہ یہی نہیں ہے ہماری قوم کے ساتھ. اس کی وجہ اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ نہ ان کا اس ملک سے کوئی فیوچر وابستہ ہے, نہ ان کے بچوں کا کوئی فیوچر وابستہ ہے. وہ اس ملک میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں یا افسری کرنے آتے ہیں. تو یہ تو پھر جس قوم کے افسران ایسے ہوں, جس قوم کی لیڈرشپ ایسی ہو, تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کا بھی تو تھوڑا سا قصور ہے نا, تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ. جب تک ایک پولیٹیکل اینڈ ایک مضبوط بیک گراؤنڈ خاندانی نہیں ہوتی ہے تو ہماری قوم بھی تو نہیں مانتی ہے جمہوریت, جبکہ اس چیز کا نام نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے پھر آپ؟ نہیں, اس بار 8 فروری کو تو قوم نے یہ بات غلط ثابت کر. اس بار 8 فروری کو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی آئی جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈر نہیں تھا, یا انہوں نے کروڑوں روپے نہیں خرچے الیکشن میں. اس بار تو جو اسمبلیوں میں لوگ پہنچے تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ پہنچے تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں فارم 47 نے ہرا دیا, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس بار ایسے لوگ پارلیمنٹ میں کامیاب ہو کے پہنچے جن کا کوئی بیک گراؤنڈر نہیں تھا, جنہوں نے کوئی پیسے نہیں خرچے تھے. تو قوم میں تبدیلی تو آ رہی ہے, اور تبدیلی آئی ہے. ایک بار ہونا بھی چاہیے ایسا کہ صحیح معنوں میں جمہوریت آنی چاہیے. وہ تو گیا ایسا, لیکن طاقتور اور بالادست طبقے نے ایسا ہونے نہیں دیا نا. ابھی آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے بعد میں آزاد ہوا, انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بہت زیادہ سپورٹ کیا, اپنی انڈسٹری پہ توجہ دی, تمام توجہ اس پہ مرکوز کرتے ہوئے آج وہ دیکھیں کدھر کھڑا ہے, اور ہم لوگ دیکھیں کدھر کھڑے ہیں. جبکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک اور انڈسٹریلسٹ کہا جاتا تھا کہ ہماری انڈسٹری بہت اچھی ہے, بہت مضبوط ہے, ایگریکلچر ہمارا بہت مضبوط ہے. اب انڈسٹری کے بعد جیسے مہنگی بجلی اور گیس کے بعد یہ ہماری زراعت کو بھی خراب کیا جا رہا ہے ٹیکسز لگا کے. اب انڈسٹری کے لیے بجلی گیس سستی کیے بغیر کیسے پاسبل ہو سکے گا ان فیوچر, جیسا کہ ان کا پلان ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو مزید پیروں پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں, جب تک آپ IPP سے جان نہیں چھڑائیں گے نا, جب تک آپ انرجی پیدا کرنے کے اپنے پروجیکٹ نہیں لگائیں گے. ہمیں تو اللہ نے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس دھوپ ہے, سورج ہے, ہم چاہیں تو ہم سولر کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. پیٹرول سے دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی پیٹرول سے بنتی ہے, اور پیٹرول ہمیں ڈالر سے خریدنا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم تو اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. جب تک ہم الٹرنیٹیو ریسورسز پہ نہیں جائیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے پاس کوئلے کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. IPPs کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین جانیں جو کہ ہمارا
پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے نالج میں اضافہ ہو. ہم ڈالرز میں پے کر رہے ہیں اپنی بجلی کا ریٹ. ابھی بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنی بجلی چلائی نہیں مگر بل اتنا سارا آ گیا ہے. اب جب ڈالر انکریز ہوتا ہے تو بل اس کے حساب سے بنتا ہے. 1994 میں ایگریکلچر ہمارا بہت مضبوط ہے. اب انڈسٹری کے بعد جیسے مہنگی بجلی اور گیس کے بعد یہ ہماری زراعت کو بھی خراب کیا جا رہا ہے ٹیکسز لگا کے. اب انڈسٹری کے لیے بجلی گیس سستی کیے بغیر کیسے پاسبل ہو سکے گا ان فیوچر، جیسا کہ ان کا پلان ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو مزید پیروں پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں، جب تک آپ آئی پی پی سے جان نہیں چھڑائیں گے نا، جب تک آپ انرجی پیدا کرنے کے اپنے پروجیکٹ نہیں لگائیں گے. ہمیں تو اللہ نے اتنی مہربانی کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس دھوپ ہے، سورج ہے. ہم چاہیں تو ہم سولر کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. پیٹرول سے دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی پیٹرول سے بنتی ہے اور پیٹرول ہمیں ڈالر سے خریدنا پڑتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہم تو اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. جب تک ہم الٹرنیٹیو ریسورسز پہ نہیں جائیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارے پاس کوئلے کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. آئی پی پیز کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین جانیں جو کہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے نالج میں اضافہ ہو. ہم ڈالرز میں پے کر رہے ہیں اپنی بجلی کا ریٹ. ابھی بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنی بجلی چلائی نہیں مگر بل اتنا سارا آ گیا ہے. اب جب ڈالر انکریز ہوتا ہے تو بل اس کے حساب سے بنتا ہے. 1994 میں آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا. اور آئی پی پیز کی بڑی ایک شاندار کہانی ہے. اس وقت سے لے کے اب تک اتنا اضافہ ہو گیا ہے. یعنی نون لیگ کا اس وقت اپوزیشن دور تھا، نواز شریف نے مخالفت کی، جبکہ اس وقت مخالفت کی خود گورنمنٹ بھی آئے. اب 78 آئی پی پیز کمپنیاں ہیں. کیا اس کو کرنے کی بجائے ہم پان بجلی کی طرف نہیں جا سکتے؟ ہمارے پاس دریا ہے، ہمارے پاس اتنی وسائل ہیں. نہیں، پن بجلی کیا، آپ سولر کی دنیا شفٹ کر رہی ہے سولر پہ. اور ہمارے پاس تو 13 سے 14 گھنٹے سورج اویلیبل ہے، جو اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں اللہ کی بلیسنگ ہے. تو ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر ہیں، ہم اس پہ شفٹ کر سکتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ اس طرح کرنے سے جو آئی پی پی خالی غیر ملکی کمپنیاں ہی نہیں ہے، پاکستانی سرمایہ دار بھی دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے. میاں منشا بالکل اور اس طرح کے لوگ. اور یہ وہ لوگ ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہ نون لیگ کو سپورٹ پیسے ویسے دے کے ان کی الیکشن کمپین کے اندر حصہ ڈالتے ہیں. پھر جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے آئی پی پیز کے خلاف کوئی بات کر سکے. ابھی آپ دیکھیں کہ 700 میگا واٹ اگر آپ ان سے بجلی لے رہے ہیں منتھلی، مگر ان کی اگر پروڈکشن 1500 میگا واٹ ہے تو وہ 1500 میگا واٹ بھی چارج کریں گے. جو ایکسٹرا اتنے ٹیکسز کا جو بھرمار ہوتی ہے بلوں کے اندر، تو یہ ہم تو کنٹرول نہیں کر سکتے. کیا آیا حکومت کو ان پالیسیز کو ریویو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عوام کو کتنا مزید تکلیف میں دھکیلیں گے؟ نہیں، کرنا تو چاہیے لیکن وہ کر نہیں سکتے نا. وہ بھی مجبور ہیں، وہ بھی حصے دار ہیں اس لوٹ مار کے نظام میں. پھر ایک ایسی حکومت جو آئی جعلی مینڈیٹ سے ہے، اس نے کیا بڑے ڈیسیژن لینے؟ ایجاد سازوں نے کیا ڈیسیژن لے لینے؟ یہ تو خود بے ایمانی کر کے آئے. تو بے ایمانی کر کے آنے والے بے ایمان ایمانداری کے کام کیسے کر سکتے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. مزے کی بات ہے احسار صاحب، تھوڑا سا شیئر کروں اگر اجازت دے تو. مصطفیٰ خر صاحب تھے اس وقت جب آئی پی پی کمپنیوں کو انٹروڈیوس کروایا بی پی بے نظیر نے، اور وزیر خزانہ کے وہ انچارج تھے وزیر بجلی پانی کے. تو جب وفد آیا نا تو ان کو کھانا شانا کھلایا اور پھر اس کے بعد ان کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور اس پروگرام میں آج چلے شیئر کر دیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ڈیلیگیشن کے جو انچارج سے کوسچن کیا گیا کہ پاکستان میں کون سی چیز آپ کو مختلف لگی ہے، آپ بنگلہ دیش گئے، آپ انڈیا گئے. انہوں نے کہا ہم بنگلہ دیش گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے ہم سے ہمارے 10 days ہمارا وہاں پہ اسٹے تھا، لیکن ہمارا وہ لانگ ہو گیا، 15 دن پہ محیط ہو گیا. اور اسی طرح انڈیا میں بھی انہوں نے بارگیننگ بہت کی. انہوں نے کہا جی آئی پی پیز کمپنیز بہت ہیں، انہوں نے بارگیننگ بہت زیادہ کی. لیکن پاکستان واحد ملک تھا جس میں پہلی گفتگو کا آغاز ہی مصطفیٰ خر صاحب نے کیا کہ جناب اس میں مجھے بتائیے کہ میرا کتنا کمیشن ہوگا. تو جب کمیشن ہوگا، جب اس قسم کے کوسچن ہوگے تو وہاں نہ بارگیننگ ہوگی. آنے دیں جی، چلنے دیں، نوٹ چھاپنے دیں، ڈالر چھاپیں یہاں پہ آئی پی پیز بیٹھ کے کمپنیز جو ہے.
तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये आप तो ठीक है, सूरत हाल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वैसे तो ही है, वैसे ही। मदद के हवाले से अपना पैगाम देना चाहेंगे, हुकूमती सतह पे कौन सी इस्लाहात होनी चाहिए और हमारी पब्लिक को जो रिलीफ मिल सके, शायद हमारी आवाज सुनी जा सके। आप भी एक माशाल्लाह कॉलम निगार हैं, लिखते हैं, मैं भी हूँ, तो हमारी शायद वो तहरीरें पढ़ी नहीं जाती। मैं चाहती हूँ कि शायद हमारी आवाज ही उन तक पहुंच जाए। नहीं नहीं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती। अल्लाह ताला ने भी तो कुरान पाक में कुछ ऐसे लोगों की तरफ निशानदेही की है ना, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन। तो इन लोगों के दिलों में, दिमागों में ताले पड़ जाते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, ये अपने एक हस्तार का में गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके चारों तरफ ख्वाहिशात, दौलत, लूट मार और इस तरह की दीवारें खड़ी होती हैं, और ये इसी में मर जाते हैं। इन्हें आज को कितने लोग हैं जो ज़ियाउल हक की कब्र पे जाते हैं? मुशर्रफ की कहाँ है कब्र, आपको पता है? कहाँ पे है सिकंदर मिर्जा की? कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मकबरे को जानता है। तो बुल्ले शाह साहब मरना ना ही गोड़ पे या कोई और। तो ये लोग इसी तरह मर जाते हैं, दौलतें इनकी यहीं रह जाती हैं और अपने साथ लोगों की बदुआएं आहें लेके चले जाते हैं। जिंदगी में भी खुश नहीं रहते, इज्जत नहीं पाते, मरने के बाद भी नहीं पाते। बहुत शुक्रिया एसआर साहब। अगर हमारे जैसा तबका डिसअपॉइंट होगा तो हम कैसे अपनी कौम को सहारा देंगे? मैं नहीं चाहूंगी कि हम खुद डिसअपॉइंट हो या हम ऐसा पोर्ट्रेट करें। उम्मीद करती हूँ हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी उन ऐवानों तक, तो हम लिखते भी रहेंगे और अपनी हिस्से का किरदार भी अदा करते रहेंगे बेइंगा पाकिस्तानी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत टॉक रही है शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ आप टाइम दिया करेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए, और जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आवाम बहुत के लिए शुक्रिया। हम थैंक बनाते हैं। यू, बहुत शुक्रिया साहब, वक्त थैंक दिया यू, अपना शुक्रिया। कीमती। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।